بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات پڑھیں گے۔ اسلامیات میں ہمارے موضوع کا نام ہے رسالت اور آخرت۔ سب سے پہلے ہم رسالت کی مشق حل کریں گے، پھر ہم آخرت کی بلند خوانی کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رسالت کے معنی ہیں پیغام سننا، پیغام پہنچانا، پیغام پڑھنا، تبلیغ کرنا۔ اس کی کریکٹ آپشن ہے پیغام پہنچانا۔ دنیا میں نبی تشریف لائے 1,30,000، 1,25,000، 1,26,000، 1,24,000۔ اس کی کریکٹ آپشن ہے 1,24,000۔ سب سے پہلے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی کریکٹ آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ توریت نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی کریکٹ آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، قرآن مجید، انجیل، توریت، زبور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی۔ خالی جگہ پر کریں۔ سب نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش اور عبادت کی طرف بلایا۔ بندگی، نبیوں اور رسولوں نے انسان کو ایک دوسرے پر ڈیش اور زیادتی کرنے سے منع کیا۔ ظلم، انسان کی اہم ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور مقدس بندے بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش نبی ہیں۔ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ڈیش ہے، نمونہ۔ اب ہم سبق نمبر 4 آخرت کی بلند خوانی کریں گے۔ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی کے ہیں۔ آخرت سے مراد دنیا کی زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اس دن انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جہاں ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور جن کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والے۔ دنیا کی زندگی کے بعد میں آنے والی جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، اور انسان جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور وہ دن انصاف کا ہوگا۔ کسی کے ساتھ اس دن ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہم سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور وہاں پہ طرح طرح کی نعمتیں بھی ہوں گی، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے دوزخ میں سخت عذاب ہے۔ اور ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ اب آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے سبق نمبر 3 کی مشق حل کرنی ہے، اور سبق نمبر 4 کی جو ہم نے بلند خوانی کی ہے اس کو آپ نے دوبارہ گھر میں پڑھنا ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔